میرے نبی قبرستان سے گزر گیا، فرمایا کہ یہ دو آدمی من دفنتم الیوم ہا ہونا، یہاں آج کل پرسوں ترسوں سے تم نے کس کو دفن کر دیا؟ یہ نئی قبریں لگ رہے ہیں، ان کو بتا دیا، لیکن فرمایا کہ یہ دو آدمی ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ ایک فرمایا اما احدہما فکان لا یستنزہ عن البول، جو پیشاب سے بچتا نہیں تھا، پیشاب کی چھینٹیں اس کو لگتی تھی، طہارت حاصل نہیں کرتا تھا، نظافت حاصل نہیں کرتا تھا، اس پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے اس وقت اس کو عذاب ہو رہا۔ واما الاخر فکان یمشی بالنمیمۃ، اور دوسرا وہ چغل خوریاں کرتا تھا، غیبت کرتا تھا، لوگوں کو لڑاتا تھا، پھر ثم دعا برطب ثم دعا بجریدۃ، پھر آپ نے یہ کہ کھجور کی شاخ بوڑا اور اس کو فکسرا فشقا اثنتین، اس کے دو ٹکڑے کر دیا۔ فرمایا کہ فغرس علی ھذا واحدا وعلی ھذا واحدا، ان دونوں کے قبروں پر میرے نبی نے شاخ لگا دی، درخت کی لگا دی۔ فقال لعلہ یخفف عنہما ما لم یبسا، یہ خشک ہونے نہیں پائیں گے، انشاءاللہ میرے محمد کی برکت کی وجہ سے عذاب اللہ ان سے ٹال دے گا۔ پیشاب کرو تو قبلے کی طرف اپنا رخ نہ کرو، پیشاب کرو تو اپنا پشت قبلے کی طرف رخ کر کے تھوکا۔ میرے نبی نے فرمایا یہ تمہاری امامت نہ کرے، میرے نبی نے فرمایا جو قبلے کی طرف تھوک کو بھیجو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مولوی بن جاؤ سارے کے سارے، کوئی مولوی بننا ضروری نہیں ہے، حافظ بننا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اپنے خالق کو پہچاننے والے۔ اس لیے ایک مشرک جو ہے مذاق کر کے کہتا ہے، مشرک اور منافق، یا سلمان ان نبیکم یعلمکم کل شیء، تمہارا نبی تمہیں سب کچھ بتاتے ہیں، تمہارا نبی تمہیں پیشاب کرنے کا، پاخانہ کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ فرمایا کہ اجل نہانا ان نستقبل القبلۃ، جی ہاں ہمارے نبی نے ہمیں منع کیا، ہمارا نبی کہتا ہے کہ جب پیشاب کرو تو قبلے کی طرف اپنا رخ نہ کرو، پیشاب کرو تو اپنا پشت قبلے کی طرف نہ کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس لیے ایک آدمی نے صرف قبلے کی طرف رخ کر کے تھوکا، ابو داؤد کے اندر روایت موجود ہے، حدیث موجود ہے، قبلے کی طرف ایسے کر کے تھوک کر کے میرے نبی نے دیکھا، امام صاحب تھا، لوگوں کی امامت کر رہا تھا، لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ یہ امامت کے قابل نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا، اس کو پتہ نہیں تھا، وہ تو تھوکا۔ اس موقع پر میرے نبی نے فرمایا من تفل تجاه القبلۃ جاء یوم القیامت وطفلہ بین عینیہ، جو قبلے کی طرف تھوکے گا، بیت اللہ کلام اللہ رسول اللہ، بیت اللہ کلام اللہ رسول اللہ، بیت اللہ کلام اللہ رسول اللہ، یہ شاعر اللہ ہے۔ اور ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، شاعر اللہ کا جو احترام کرے گا اللہ اس کو تقوی عطا فرمائیں گے، اس کے دل کے اندر خشیت الہی، خدا کا خوف پیدا ہو جائے گا۔ لیکن اس نے چونکہ امام صاحب نے قبلے کی طرف رخ کر کے تھوکا، میرے نبی نے فرمایا یہ تمہاری امامت نہ کرے۔ میرے نبی نے فرمایا جو قبلے کی طرف تھوکے گا جا یوم القیامت، قیامت کے دن آئے گا، وطفلہ بین عینیہ، اس کا تھوک اس کے پیشانی پر ہوگا، قیامت کے دن خدا اس کو رسوا کرے گا، تو نے میرے بیت اللہ کا احترام نہیں کر دیا، آج میں تمہارا احترام نہیں کرتا، اس تھوک کو تمہاری پیشانی پہ لگاتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ یہ تمہارے اسلام کے اندر ادب ہے، اسلام کے اندر احترام ہے، دین کے اندر تقوی ہے، دین کے اندر طہارت ہے، دین کے اندر ادب ہے، دین کے اندر احترام ہے۔ اگر ابا جاؤ تبلیغ میں آج اپنے بچوں کو بھیجو، میں یہ نہیں کہتا کہ مولوی بن جاؤ سارے کے سارے، کوئی مولوی بننا ضروری نہیں ہے، حافظ بننا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اپنے خالق کو پہچاننے والے بن جاؤ، اپنے رب کو پہچاننے والے بن جاؤ، اپنے پیارے محمد کے طریقوں کو پہچاننے والے بن جاؤ۔ صرف تبلیغیوں کے غریبوں کی باتیں تو سن لو، مولویوں کی باتیں تو سنو۔ مسجدوں میں کون سا مولوی ہے جو آپ کو مال کمانے سے روکے گا؟ کون سا مولوی ہے جو آپ کو پیسے کمانے سے روکے گا؟ کون سا مولوی ہے جو آپ کو کہتے ہے پراپرٹی جمع نہ کرو؟ کون سا مولوی ہے جو آپ کو کہتے ہے نوکری نہ کرو؟ کون سا مولوی کہتے ہے جو آپ کو یہ کہ ملازمت نہ کرو؟ کرو کرو کرو، خوب پیسے جمع کرو، تمہارے پاس جتنا پیسے جمع ہو جائے گا مولوی کو تو اور فائدہ ہو جائے گا۔ مولوی کو گولی لگی ہے، بدبخت کو مولوی کو گولی لگی ہے کہ مولوی تمہیں منع کرے گا؟ اس لیے جب وقت آ گیا تو اس بندے نے نماز کا ارادہ کر دیا، مصلی پہ کھڑے ہو گئے تو دوسرے نے ہاتھ سے پکڑا، کڑے پرے تھی، ہٹ جاؤ۔ کہنے لگا چھاتی ہو، کیا ہو گیا؟ کہنے لگا محمد نے بتایا تمہارے جیسے بے ادب کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھیں گے، تم نے قبلے کی طرف۔ تو حضرت سلمان کو کہتا ہے، مشرک کہتا ہے ان نبیکم یعلمکم کل شیء حتی الخراۃ، تمہارا نبی تمہیں پیشاب ہنگڑ جو طریقوں بھی تمہاں کے بدھائیں دعا ہے، آپ کا نبی آپ کو ہنگڑ کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ فرمایا کہ جی ہاں ہمارا نبی با ادب ہے، با احترام ہے، محترم ہے، وہ محترم ہے، کلام اللہ محترم ہے، قبلہ بیت اللہ محترم ہے، اور رسول اللہ محترم ہے، محترم، اس نے ہمیں بیت اللہ کا احترام بتایا ہے۔
جب ہم پیشاب کے لیے جائیں گے بیٹھ کر کے پیشاب کریں گے. اس وقت یہ بھی ہوتا تھا, مشرکین مکہ کی عادت تھی, اگر کوئی بیٹھ کر کے پیشاب کرتا تو پھر کہتے انظروا الیہ یبول کما تبول المرأۃ, اس طریقے پر کھڑے ہو اس طرح کھڑے بیٹھ کر کے پیشاب کرتا, یہ تو عورت کا کام ہے. میرے نبی نے فرمایا یہ مشرکین کے ڈھکوسلے, مشرکین اس طرح کہتے ہیں. مرد بھی بیٹھ کر کے پیشاب کرے گا, کھڑے ہو کر کے اگر پیشاب کرے گا تو پیشاب کے قطرے اس کو لگ جائیں گے, پھر کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے پیشاب جو قطروں لگی ہو وہ چاہ تھیندو, کیا تھیندو؟ وہ تھیندو میں آپ کو بتاتا ہوں. فرمایا مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین فقال انما يعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستنزه عن البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمه. میرے نبی قبرستان سے گزر گیا. فرمایا کہ یہ دو آدمی من دفنتم اليوم ها هنا, یہاں آج کل پرسوں ترسوں سے تم نے کس کو دفن کر دیا؟ یہ نئی قبریں لگ رہے ہیں, ان کو بتا دیا. لیکن فرمایا کہ یہ دو آدمی ان کو عذاب ہو رہا ہے. ایک فرمایا اما احدهما فكان لا يستنزه عن البول, جو پیشاب سے بچتا نہیں تھا, پیشاب کی چھینٹیں اس کو لگتی تھی, طہارت حاصل نہیں کرتا تھا, نظافت حاصل نہیں کرتا تھا, اس پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے اس وقت اس کو عذاب ہو رہا. واما الاخر فكان يمشي بالنميمه, اور دوسرا وہ چغلخوریاں کرتا تھا, غیبت کرتا تھا, لوگوں کو لڑاتا تھا. پھر ثم دعا برطب ثم دعا بجریدۃ, پھر آپ نے یہ کہ کھجور کی شاخ بوڑا اور اس کو فکسرا فشقا اثنتین, اس کے دو ٹکڑے کر دیا. فرمایا کہ فغرس علی ھذا واحدا وعلی ھذا واحدا, ان دونوں کے قبروں پر میرے نبی نے شاخ لگا دی, درخت کی لگا دی. فقال لعلہ یخفف عنہما ما لم یبسا, یہ خشک ہونے نہیں پائیں گے, انشاءاللہ میرے محمد کی برکت کی وجہ سے عذاب اللہ ان سے ٹال دے گا. سنت کے اندر برکت ہے. میرے نبی نے پیشاب سے منع نہیں کیا, میرے نبی نے سونے سے منع نہیں کیا. میرے نبی فرماتے ہیں کہ بسم اللہ اللہم انی بسمک اموت واحیا پڑھ کر کے سو جاؤ, رخ اپنا قبلے کی طرف کر کے سو جاؤ, اور یہ ہے کہ وضو کر کے سو جاؤ. اگر صبح کو اللہ نے آپ کو اٹھا دیا تو خدا کا شکر ادا کرو, اور اللہم الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور یہ پڑھا کرو کہ خدا تیری مہربانی, تیرا شکر ہے. تو شکر ہے اللہ نے آپ کو دوبارہ زندہ کر دیا. لیکن اگر رات کو آپ سو گئے, وضو کی حالت میں سو گئے, رخ آپ کا قبلے کی طرف تھا, سو گئے, دعا پڑھ کر کے سو گئے, اسی حالت میں اگر آپ مر گئے تو میرا نبی فرماتے خدا آپ کو قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا. میرے نبی نے آپ کی یہ ہے کہ سونے پر پابندی نہیں لگا دی, آپ کے کھانے پر پابندی نہیں لگائے. میرا نبی لڑنے پر بھی پابندی نہیں لگاتا. تمام بروچ چاہے تو سندھیا آئے بہادر تو وہیں اڑے, میدان کارزار میں پہنچی بہادری ڈیکھارے مکھے, ادھر جا کر کے دکھا دو نا. میرا نبی کہتا ہے کہ مسلمان کے خلاف اگر آپ ہتھیار بھی اٹھائیں گے, فرمایا کہ من حمل علینا السلاح فلیس منا, اڑے تو کہہ رہے ہیں تو کہ گولی ہڑا. فرمایا من حمل علینا السلاح فلیس منا, ادھر اگر تم ہاتھ بھی اٹھاؤ گے نا ادھر فلیس منا, میری امت سے تم گیٹ آؤٹ ہو گئے. لیکن میدان کارزار کے اندر جاؤ, تکبر کرو, وہاں پر تکبر کی اجازت دی ہے. وہاں ہے تو دبلا پتلا قسم کا بروئی بروچ ہے, سندھی مانو کیر بھی ہو جائے, ہے دبلا پتلا قسم کا, لیکن ادھر میدان کارزار میں جا کر کے کہتا ہے حل من مبارز یبارزونی حل من مبارز آئے کو ماں جو پٹر جو موسیٰ مل وڑے, ہے کوئی جو مجھ سے کرے, میرے جیسے کوئی طاقتور آج تک پیدا نہیں ہوا. آؤ تمہیں ہے تو دبلا پتلا قسم کا اس طرح ہے, لیکن کہتا کہ ہے کوئی ماں کا لال آئے میرا مقابلہ کرے. فخر کرتا, تکبر کرتا, مکڑ کر کے چلتا ہے. اللہ آسمان پہ فرشتوں کو کہتے ہیں ایڈے اچھو ادھر آ جاؤ. فرمایا کہ میرے بندے کو دیکھو, میرے شیر کو دیکھو, ارے تجھے اللہ نے شیر کہہ دیا, تجھے اللہ نے شیر کہہ دیا. آپ کو چاہیے کیا؟ تکبر کی اجازت آپ کو مل گئی, لیکن مسلمان کے سامنے ہتھیار بھی اٹھاؤ گے. فرمایا الکبریا اور ردائی, کبریائی تکبر میری چادر ہے, جو اس چادر کے اندر داخل ہو جائے گا میں اللہ اس کی گردن کو توڑ دوں گا. لیکن میدان کارزار کے اندر, میدان جہاد کے اندر کافر کے خلاف اگر وہاں پر آپ تکبر کریں تو اللہ کہتے فرشتوں کو میرے شیر کو دیکھو, کیسا میرا شیر بہادر ہے جو پورے دنیا کو للکار رہا ہے. میرے نبی نے آپ کے کسی کام پر پابندی نہیں لگائی, نہ کھانے پر پابندی لگائی, نہ پینے پر پابندی لگائی. میرے نبی نے ویسے بندوں کو بھی دیکھا جس نے محنت مزدوری کی ہے, ایڈے اچبو جیسے آ گیا, میرے نبی نے اس کے ہاتھ کا بوسہ بھی لیا کہ تو حلال کمائی کرتا ہے.
میرے نبی نے کھانے پینے سے کسی کو منع نہیں کیا ہے، میرے نبی نے اس کی باقاعدہ ترغیب دی ہے۔ کہتے ہیں کہ پہلے تو ہم لوگ تجارت کرتے تھے، وَكُنَّا نُسَمَّى السَّمَاسِرَ سمسار، ہم لوگوں کو سماسر سمسار کہتے تھے، اور میرے نبی نے تاجر کا نام ہمیں دے دیا۔ پہلے ہمارا نام ہوتا تھا سمسار، بروکر، دلال، یہ نام ہوتا تھا۔ اب ہمارے نبی نے ہمارا نام کیا رکھا؟ تجار، تاجر، تجار۔ فرمایا التجار یحشرون یوم القیامت فجارا، تاجر اکثر جھوٹ بولتے، اللہ ان سے حساب لے گا۔ ہاں الا من اتقى وبر وصدق، جو خدا سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، سچائی اختیار کرے گا۔ فَإِن صَدَقَ بُورِكَ فِي بَيْعِهِمَا، اگر دونوں کے دونوں بائع اور مشتری، خریدنے والا اور بیچنے والا، دونوں سچائی سے کام لیتے، بُورِكَ فِي بَيْعِهِمَا، ان کے بیع کے اندر یہ کہ برکت ہوتی۔ وَإِن كَذَبَا، اور اگر دونوں کے دونوں جھوٹ سے کام لیتے، مُحِقَتْ فَمُحِقَتْ بَرَكَتُهُمَا، اس برکت کو اللہ ختم کر دیتا ہے۔